السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کا استقبال ہے آپ کے اور میرے رمضان لائف چینجنگ ولاگ کے 18ویں دن میں۔ تو الحمدللہ نبیز ڈرنک تیار ہے، لیکن آج کی نبیز ڈرنک میں ایک چیز یہ خاص ہے، اس میں پیارے نبی کا سب سے پسندیدہ کھجور شامل ہے، جسے ہم اجوا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو آج کے نبیز ڈرنک میں اجوا کھجور ہے۔ تو یہ ہے اجوا کھجور، جس کو اسلام میں بہت ہی فضیلت حاصل ہے، جس بارے میں ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صبح کے وقت 7 اجوا کھجور کھا لے گا، اس پر نہ جادو کا اثر ہوگا اور نہ اس پر کسی زہر کا اثر ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اجوا یہ جنت کا کھجور ہے، جس میں اللہ نے زہر کے لیے شفا رکھا ہے۔ اور بھی حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اجوا کھجور بہت سی بیماریوں کے لیے بہت سے فائدہ مند ہے، لیکن یہ کھجور کافی مہنگا ملتا ہے، جو کہ 1000 یا 1200 روپے کلو ہے، اور اسے میں نے خریدا نہیں بلکہ مجھے کسی نے گفٹ میں دیا تھا۔ تو جو ہمارے بھائی بہن بیمار رہتے ہیں اور مہینے میں دوا کے پیچھے کئی ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو کم سے کم انہیں تو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس اجوا کھجور کو شامل کر لے، جو کہ ہمارے نبی کی پسندیدہ، اور ہمارے نبی نے جب ریکمینڈ کر دیا، بتا دیا کہ اس میں بہت سی بیماریوں کے لیے فائدہ ہے، اور خاص طور سے دل کے لیے۔ آج بہت سے لوگوں کو دل کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، جس کے لیے یہ کھجور بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو جو لوگ دوائیوں کے پیچھے بہت پیسے خرچ کر دیتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس اجوا کھجور کو شامل کرے۔ وہ تو 1000 روپے افورڈ کر ہی سکتے ہیں، کیونکہ دوا کے پیچھے ان کا تو بہت پیسہ لگ جاتا ہے۔ خیر، یہ بہت ہی مہنگا ہے، تو ہر کوئی اسے افورڈ نہیں کر پاتا۔ اسی وجہ سے کوئی بھی کھجور کھانا ہمارے نبی کی سنت ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہر ایک کھجور کو، ہر ایک نسل کے کھجور کو بہت زیادہ پسند کیا۔ کیونکہ ہمارے نبی جانتے تھے کہ میری امت میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوں گے، کوئی امیر تو کوئی غریب، کوئی مڈل کلاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کا دل رکھا، کیونکہ ہمارے نبی تو ہر کسی کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ جب بھی کوئی امیر ہو یا غریب ہو کھجور کھائے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے کہ یہ تو میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے میں یہ کھا رہا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے ہر کسی کا دل رکھ لیا، ایسی تھی ہمارے نبی کی ذات۔ تو آج کی لائف چینجنگ قرآنی آیت اور لائف چینجنگ حدیث کامیابی کے اوپر ہے، کہ قرآن میں اور حدیث میں کیسے لوگوں کو کامیاب کہا گیا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک کون لوگ کامیاب ہیں اور کون سے لوگ ناکام ہیں۔ تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، ویخشى اللہ ویتقی، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہا اور اس نے تقوی اختیار کیا، یعنی برائیوں سے اس نے بچنے کی کوشش کی، فاولئک هم الفائزون، تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ کے نزدیک کیسے لوگ کامیاب ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو کامیاب کہا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ملینر بن جانا، بلینر بن جانا، گاڑیاں لے لینا، بڑے بڑے محل میں رہ لینا، یہ اصل میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی رونقیں ہیں، یہ دنیا کی لالچیں ہیں۔ اگر یہ کامیابی، اگر دنیا کی یہ کامیابی، دنیا کی چکا چوند آپ کو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور کرتا ہے، اللہ کے خوف سے آپ کو دور کرتا ہے، تقوی اختیار کرنے سے آپ کو روکتا ہے، تو سمجھ جانا یہ گاڑیاں، یہ پیسہ، یہ گھر، یہ اولاد، یہ دوست، یہ سب تمہاری کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں تمہاری ناکامی ہے۔ کیونکہ جو چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نہ روکے، جو چیز تمہارے دل سے اللہ کا خوف دور نہ کرے، جو چیز تمہیں تقوی اختیار کرنے سے نہ روکے، تو وہ چیز تمہیں کامیابی کی طرف لے جا رہی ہے۔ کیونکہ اصل میں کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے، تب آپ کو اصل میں کامیابی ملے گی۔ یہ تو دنیا کی رونقیں ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ پیسہ نہ کمائیں، اچھی گاڑیاں نہ لے، اچھے کپڑے نہ پہنے، اچھے گھر میں نہ رہے، اس سے اللہ منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تو خود کہتا ہے کہ جتنا مال کمانا ہے کماؤ، لیکن حلال طریقے سے کماؤ، جتنے اچھے گھر میں رہنا ہے رہو، لیکن تکبر نہ کرو، جتنا مالدار بننا ہے بنو، لیکن ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ بھی دو، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے محتاج بندوں کا خیال بھی رکھو، جتنی اچھی گاڑی لینی ہے لو، جتنے اچھے گاڑی میں گھومنا ہے گھومو، لیکن کبھی تکبر مت کرنا، جتنے اچھے لباس پہننا ہے پہنو،
لیکن کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا۔ تو یہ سارے کرائٹیریا ہے۔ پیسہ کمانا ہے تو حلال کمانا ہے، مالدار بن گئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اچھی گاڑیوں میں گھومنا ہے تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، عمدہ لباس پہننا ہے تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ اگر یہ سارے کرائٹیریا کے ساتھ آپ اس طرح کی زندگی چاہتے ہیں تو سمجھیے آپ بھی کامیاب ہیں، ایسے مالدار لوگ بھی کامیاب ہیں۔ ناکام وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی نہیں کرتے، اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، شکر بھی ادا نہیں کرتے، صبر بھی نہیں کرتے، تقوی بھی اختیار نہیں کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ مال و دولت کے پیچھے بھاگتے بھی ہیں جو کہ انہیں کامیابی نظر آتی ہے۔ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے۔ اگر یہ ساری کامیابی مل جائے تو شکر ادا کرو، صبر کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کے محتاج بندوں کا خیال رکھو، کبھی تکبر مت کرو، تب آپ لوگ بھی کامیاب ہیں۔ اور جو غریب صبر نہیں کرتا بلکہ وہ سوچتا ہے کہ وہ ناکام ہے، تو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، تو اصل میں ایسے لوگ کامیاب ہیں جن کو اللہ نے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ کامیاب کہا۔ تو چاہے امیر ہو یا غریب ہو، سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، اللہ کا خوف پیدا کرنا پڑے گا۔ دنیاوی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ دنیاوی کامیابی کو کامیابی سمجھ بیٹھے وہ آج دیکھ سکتے ہیں بالی ووڈ کے اسٹاروں کو، اور کتنے ہمارے مسلم بھائی بہن جو سوشل میڈیا پر ناچتے ہیں، حرام چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے یہ شہرت اللہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ یہ شہرت اللہ کی طرف سے تمہیں نہیں مل رہی بلکہ شیطان کی طرف سے مل رہی ہے۔ جو شہرت تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے، سمجھ جاؤ یہ شہرت نہیں بلکہ ذلت ہے، کیونکہ تم ایسی شہرت کے ذریعے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہو۔ روز محشر تم انہی شہرت کی وجہ سے ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یہاں فٹ کرنے کی اس آیت کو کوشش مت کرنا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اصل میں عزت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو، روز محشر تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت وہاں کے لیے ہے۔ دنیا میں تو ہر کوئی ناچ گانا کر رہا ہے، جو حرام چیزیں پروموٹ کر رہا ہے، جو عیاشیاں کر رہا ہے، جو بے حیائی کر رہا ہے، آج لوگ اس کی بھی عزت کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی فوٹو کھنچوانے کو لوگ اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، اس کو ایک جھلک دیکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا ایسی حرام چیزوں کو، جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسی چیزوں کو کرنے والوں کو تم اس طرح پسند کرو، یہ عزت دے رہے ہو؟ یہ اللہ کی طرف سے انہیں عزت نہیں مل رہی، یہ شیطان کی طرف سے عزت ہے، کیونکہ یہ عزت، یہ شہرت ان لوگوں کو اللہ سے دور کرتی جا رہی ہے، اور آپ کو بھی کہیں نہ کہیں اللہ سے دور کرتی جا رہی ہے، کیونکہ آپ ایسے لوگوں سے محبت کر رہے، اور آپ کا بھی کہیں نہ کہیں دل کرے گا کہ میں بھی اس طرح کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی دیکھنی ہے تو صحابہ کرام کو دیکھو، اولیاء کرام کو دیکھو، جنہوں نے دنیا سے اپنا تعلق ختم کر کے اللہ سے تعلق جوڑا۔ تو آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اگر آپ کو قرآن و حدیث کی نظر میں کامیاب ہونا ہے، سکسیسفل انسان بننا ہے، تو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور پرہیزگار بن جاؤ، چاہے امیر ہو یا غریب، سب کے لیے یہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اللہ اسے جتنا رزق عطا کرتا ہے وہ اس پر قناعت یعنی صبر کر لیتا ہے، اسی میں خوش رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب کہا۔ یعنی ایمان لے آنا یعنی اسلامی سب سے بڑی دولت ہے، جس کو قبول کرنے سے ہی انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر چلنے والا یعنی جو رزق اس کو ملا، اس نے قناعت کیا، صبر کیا، شکر کیا، تو وہ اصل میں کامیاب ہو گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تمہیں دنیا میں تو اگر سروائیو کرنا ہے تو کوئی منع نہیں کر رہا، اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ بزنس مین نہ بنیں، پیسہ نہ کمائیں، بلکہ جتنی مرضی آپ مال و دولت کمائیں، نہیں روکتا اسلام اس سے، لیکن حلال کمائیں۔ جتنا پیسہ کمانا ہے، جتنے اچھے گھر میں رہنا ہے، جتنا عمدہ لباس پہننا ہے، جتنی اچھی سے اچھی گاڑی لینی ہے، لو، ہر ایک خواہش پوری کرو، لیکن وہ خواہش اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے اندر ہونا چاہیے۔ وہ خواہش اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کے اوپر نہیں بڑھنی چاہیے، یعنی وہ خواہش اتنی نہ ہو جائے جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے، جو تمہیں اسلام سے دور کر دے، جو تمہیں اللہ کے خوف سے دور کر دے، جو تمہیں تقوی اختیار کرنے سے دور کر دے، یعنی گناہوں سے تمہیں بچنے کے بجائے تمہیں گناہ کرنے پر آمادہ کر دے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اگر آپ کو کامیاب بننا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریے، اپنے ایمان کی حفاظت کریے، اللہ کا خوف پیدا کریے، اس کے بعد آپ کو دنیا میں جو کرنا ہے کریے، آپ کامیاب ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی غسل کر کے آیا ہوں، اور نہانے کے بعد تو موڈ بہت ہی فریش ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور ہمیں ہمیشہ پاک صاف رہنا چاہیے، اور
زیادہ سے زیادہ نہانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. زیادہ دن تک بنا نہائے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اللہ کو پاک صاف رہنے والے لوگ پسند ہیں. پڑھی نماز آپ نے؟ کیا نام ہے؟ عبداللہ. عبداللہ. روزہ تھے آپ؟ ہاں. کتنے روزہ تھے؟ 5. 5. جھوٹ سچ بول لے آپ؟ جج. سچ میں 5 روزہ تھے؟ ماشاء اللہ. ادھر آؤ، ادھر آؤ. فرحان ہے اس کا نام. کیا؟ فرحان. فرحان ادھر آؤ. بھائی آپ دونوں بیٹھو. پڑھ لی عصر کی نماز آپ لوگوں نے؟ اچھی بات ہے کہ مسجد آیا کرو. مسجد آ کے کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے، سکون ملتا ہے. ہاں. ماشاء اللہ. روزہ تھے آپ؟ ہاں. کتنے روزے رہے؟ کتنے روزے رہے ابھی تک آپ؟ 3. 3. سچ میں؟ اور آپ 5. کتنی عمر ہو گئی آپ کی؟ 6 سال کا. 6 سال. تمہاری؟ سچ بتاؤ، شرما کیوں رہے ہو؟ عمر نہیں بتا لی تمہیں؟ میرے کو نہیں پتا. کتنے 5 روزے رہے ہو آپ؟ تو ماشاء اللہ یہ ہے اسلام کی طاقت. اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر بچوں کے اندر بھی روزہ رکھنے کی دلچسپی پیدا کرتا ہے اور یہ ایمان کی طاقت ہے. ورنہ اتنی چھوٹی عمر میں کیا 10 سال کا بچہ صحیح سے پورے دن بھوکا پیاسا نہیں رہ پاتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ لوگ ہوں گے مشکل سے 5-6 سال کے. یہ 5 روزہ رہ چکے اور یہ 3. ماشاء اللہ. تو یہ ہے اسلام کی طاقت اور یہ ایمان کی طاقت ہے جو کہ ان لوگوں کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت دیتا ہے. ورنہ اس عمر میں 10 یا 12 سال کے بچے 1 یا 2 گھنٹے یا 4 گھنٹہ بنا پانی کے بنا کھانے کے رہ جائے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن ان بچوں کی نہیں ہوتی. ماشاء اللہ. تمہیں یہ پتہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ تم لوگ کیا ہو؟ مسلمان ہو نا؟ ماشاء اللہ. تو پتہ ہے سب سے پہلے اسلام یعنی مسلمان چھوٹے بچے میں کون بنا تھا آپ کی عمر میں؟ پتہ ہے؟ حضرت علی. کون؟ حضرت علی. سنا ہے نام آپ نے پہلے حضرت علی کا؟ کون تھے؟ شاہ مردان علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. آج تک حضرت علی جیسا نوجوان پیدا نہیں ہوا اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں آئی. تو حضرت علی نے سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کیا تھا جن کی عمر مشکل سے 10 سال کے قریب ہوگی. تو یاد رکھو گے سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا؟ حضرت علی. حضرت چلو. علی. چلو بھائی. السلام علیکم. محبت سے. اچھا تم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ہاتھ ملائیے اچھے سے. اچھا آپ لوگ بھی بتاؤ سب سے پہلے بچوں میں اسلام کس نے قبول کیا تھا؟ چھوٹے بچوں میں. ہاں چھوٹے بچوں کا آدم علیہ السلام. ہاں. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام تو نبی تھے. حضرت علی. حضرت علی. آج پتہ ہے 18 رمضان ہے. آج کیا ہوا تھا؟ اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید شہید ہوئے تھے. پتہ ہے حضرت خالد بن ولید کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے شہادت جیسی موت نصیب عطا فرمائے. ہر جنگ میں وہ جاتے تھے تو اسی خواہش کو لے کے جاتے تھے اور ہر جنگ سے وہ فتح یاب ہو کر ماشاءاللہ سے لوٹ آتے تھے. لیکن انہیں فتح یابی کی زیادہ خوشی نہیں ہوتی تھی بلکہ اس چیز کا غم ہوتا تھا کہ مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی. تو آج 18 رمضان ہے. آج ہی کے دن حضرت خالد بن ولید کا کیا ہوا تھا؟ حضرت خالد بن ولید شہید ہوئے تھے جنہیں اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ تو جب بڑے ہونا تو حضرت خالد بن ولید کے بارے میں پڑھنا، حضرت عمر کے بارے میں پڑھنا، حضرت علی کے بارے میں پڑھنا. سمجھ گئے؟ تب سمجھ آئے گی کہ ان کی ہستیاں کیا تھی. تو آپ بھی اپنے بچوں کو قصہ علی، قصہ عمر، قصہ حضرت خالد بن ولید سنایا کرے جو کہ ہمارے اسلام کے ریئل ہیرو ہے، نہ کہ یہ بالی ووڈ کے 2 کوڑی کے لوگ جو کہ سلمان خان، شاہ رخ خان. ان کے کہانی، ان کے قصے یا ان کی مووی مت دکھایا کرے بلکہ اپنے بچوں کو ریئل ہیرو کی، جو اسلام کے ریئل ہیرو ہیں، جنہوں نے دین اسلام کے لیے سچ میں کچھ کام کیا ہے، ان کے قصے سنائے، جن کے قصے سن کر آپ کے بچوں کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا. کیا ہوگا؟ جوش پیدا ہوگا. اور وہ جوش جب ان بچوں کے اندر پیدا ہوگا تو یہ پوری دنیا میں اسلام کا شمع روشن کریں گے. تو اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے قصے سنایا کرے، نہ کہ ان بغیرت ہیرو کے. تبھی کال آئی ہے ہمارے گلفام بھائی کی جو کہ ہمارے کافی
اچھے دوست ہیں جو کہ ابھی تراویح پڑھانے گئے, 2-3 دن سے کال کر رہے ہیں. تو معذرت. السلام علیکم. میں بتا رہا ہوں, آپ کا ذکر اپنی آڈینس سے کر رہا ہوں, اپنے پیارے بھائی اور بہنوں سے کر رہا ہوں کہ 2-3 دن سے آپ ہمیں کال کر رہے تھے اور میں ریسیو نہیں کر پا رہا تھا. معذرت چاہتا ہوں. تو ابھی ہو رہی ہے افطار کی تیاری. یہاں چنا بن رہا ہے, یہ رہی پکوڑیاں اور یہ رہا چپس, اور رات میں بنے گا آج دال مسور کی. تو الحمدللہ افطار کی دسترخوان لگ چکی ہے. اور الحمدللہ چائے بھی آ چکی ہے. افطار کے بعد چائے جو کہ سب کے دل کو بھائے. تو الحمدللہ آج ہم سب کے 18 روزے کمپلیٹ ہو گئے. تو اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے اس روزے کو قبول فرما, اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کل کے ولاگ میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.